بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، درسی کتاب سے حصہ نظم کا مطالعہ جاری۔ نظم ہمارے سامنے ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ ایک شعر کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ میرے خیال میں مزید ایک اور شعر کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے تاکہ آپ کو تشریح کے حوالے سے مزید رہنمائی مل سکے۔ کتاب دیکھتے ہیں ذرا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کی کتاب ہے اور ایک اور شعر کا انتخاب کرنا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیے ذرا۔ فاطمہ گو شبنم افشاں، آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ یہ انتخاب کر لیا، اب اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب کیا گیا۔ فاطمہ گو شبنم افشاں، آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح شعر لکھنے کے بعد تشریح کی ذیلی سرخی لکھنی ہے اور اس کے بعد شاعر کا تھوڑا بہت تعارف، ان کے فن کے حوالے سے کچھ باتیں، ان کے انداز بیان کے حوالے سے کچھ باتیں، علامہ محمد اقبال، اور علامہ محمد اقبال نے شاعری میں جو پیغام دیا دراصل وہ اسلام کا پیغام ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے علامہ محمد اقبال نے شاعری میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ تو یہاں پر بھی ایک مسلمان بہادر لڑکی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال، اور شعر میں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے شعر کا کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، ہماری آنکھ تمہاری جدائی کی وجہ سے پرنم ہے، ہم آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ایک خوشی کا احساس بھی ہمارے دل میں موجود ہے کہ ایسا کارنامہ تو نے سر انجام دیا جو ہمارے لیے بہت ہی فخر کا باعث ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے تشریح بیان کرنی ہے، اور جہاد کے حوالے سے کچھ بیان کر سکتے ہیں ہم کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ترجیح دیتے ہیں شہادت کو، اور جہاد میں حصہ لینے کو ایک بہت عمدہ فرض سمجھتے ہیں، اور اسی لیے فاطمہ بنت عبداللہ جو کہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، اس کے دل و دماغ میں بھی جہاد کا جذبہ تھا، وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھی، اور امدادی اشعار بھی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے علاوہ کافر جو ہیں وہ تعداد اور اسلحہ پر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں میدان جنگ میں، اور اگر ان کی تعداد کم ہونے لگے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی کافر دنیا داری کی طرف مائل رہتا ہے، جبکہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے شاعر نے بات کی ہے کہ تمہاری جدائی کا افسوس بہت زیادہ ہے، چھوٹی عمر تھی تمہاری، کھیلنے کودنے کے دن تھے، اور
ان دنوں میں تو اپنے والدین کو اور امت مسلمہ کو داغ مفارقت دے گئی، لیکن خوشی کا احساس اس لیے ہے کہ دوسری اقوام کے سامنے ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی جذبہ جہاد اسی قدر ہے جس قدر بڑوں کے اندر ہے۔ بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا فاطمہ بنت عبداللہ نے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ شان کہ جس شان سے انسان میدان جنگ کی طرف جاتا ہے، ایک مسلمان میدان جنگ کی طرف جاتا ہے، وہ شان ہمیشہ سلامت رہتی ہے، اور جان تو ایک دن جانی ہی جانی ہے۔ جان کی تو مسلمان پرواہ نہیں کرتا، تو پھر کیوں نہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے یہ جان دے دی جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ موضوعات اس قسم کے ہیں کہ اس میں مسلمان کے حوالے سے ہم بات کافی حد تک بڑھا سکتے ہیں، اور یہاں پر ایک خاص عنوان کا تذکرہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے، جس نے چھوٹی عمر میں شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا، اور نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ امت مسلمہ کا نام بھی اس نے روشن کیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح جہاد کے حوالے سے کچھ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ چھوٹی عمر میں جو کارنامہ سر انجام دیا، یہ باتیں بیان کرنی ہیں۔ اور غم تو ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا جب وہ جدا ہو جاتے ہیں، لیکن جس حساب میں فاطمہ بنت عبداللہ ہم سے جدا ہوئی وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے آپ کا معلم ممتاز گوندل فی الحال اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔